بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبی الاکرم الذي اوتی جوامع الکلم وینابیع الحکم وعلى آلہ واصحابہ مصابیح الظلم وبعد. عزیز طلبہ، حصول علم کے لیے کتابوں کا مطالعہ ایک اہم ترین وسیلہ اور بنیادی ذریعہ ہے. مطالعہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، جس کے معنی غور و فکر اور توجہ و دھیان کے ہیں. کسی چیز کو جاننے اور اس سے واقفیت پیدا کرنے کی غرض سے اسے دیکھنا، پرکھنا اور سمجھنا. عرف عام میں مطالعے کا اطلاق کتب بینی، کتاب کی ورق گردانی پر بھی ہوتا ہے. مطالعہ علم استعداد کی کنجی اور صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا بہترین آلہ ہے. جس طرح غذائیت سے بھرپور غذا انسانی صحت کے لیے ناگزیر ہوتا ہے، اسی طرح روحانی اور فکری ارتقاء کے لیے اچھی کتابوں کا مطالعہ از حد ضروری اور ناگزیر ہے. آدمی کتابوں کے مطالعے سے ہزاروں سال قبل کے لوگوں سے گویا ملاقات کر لیتا ہے، اور تصورات کی دنیا میں جا کر تاریخ کے بلند پایا انسانوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے تبادلہ خیال کرنے کا شرف حاصل کر لیتا ہے. متعدد و متنوع افکار و خیالات سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے. یہ مطالعہ ہی کا کرشمہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اپنی معلومات میں وسعت پیدا کرتے رہتا ہے اور زاویہ فکر و نظر کو وسیع سے وسیع تر کرتے رہتا ہے. مطالعہ ایک ایسا دوربین ہے جس کے ذریعے انسان دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھتا رہتا ہے. مطالعہ ایک طیارے کی مانند ہے جس پر سوار ہو کر ایک مطالعہ کرنے والا دنیا کے چپے چپے کی سیر کرتا رہتا ہے اور وہاں کی تعلیمی، تہذیبی، سیاسی اور اقتصادی احوال سے واقفیت حاصل کرتا ہے. کتابوں کا مطالعہ انسان کی شخصیت کو ارتقاء کی بلند منزلوں تک پہنچانے کا اہم ذریعہ، حصول علم و معلومات کا وسیلہ اور عملی و تجرباتی سرمایہ کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے اور ذہن و فکر کو روشن کرنے کا بہترین اور کلیدی ذریعہ ہے. مطالعے سے جہاں معلومات میں اضافہ اور راہ عمل کی جستجو ہوتی ہے، وہیں اس سے ذوق میں بالغی، طبیعت میں نشاط، نگاہوں میں تیزی اور ذہن و دماغ کو تازگی بھی آتی ہے. تو عزیز طلبہ، پہلا سوال تو یہ ہے کہ مطالعہ کن کتابوں کا کیا جائے؟ تو اس جواب کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ مطالعہ ایسی کتابوں کا ہو جو نگاہوں کو بلند، سخن کو دل نواز اور جاں کو پرسوز بنا دے. اگر مطالعہ فکر کی سلامت روی، علم میں گہرائی اور عزائم میں پختگی کے ساتھ ساتھ فرحت بخش اور بہار آفریدی ہو تو اسے صحیح معنوں میں مطالعہ کہا جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ آج کا دور انتہائی ترقی پذیر اور مسابقے کا دور ہے. ذرائع ابلاغ و ترسیل کی بہتات ہے اور سہولیات کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. ایسے ہی طرح طرح کے اخبارات، رسائل، کتابوں کی بھی فراوانیاں ہیں. اب ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ کتابوں کی اس ریل پیل اور وسیع جنگل میں کن کن کا انتخاب کیا جائے، کن کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور کن کو چھوڑا جائے. اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ نہ ہر کتاب قابل مطالعہ ہے اور نہ ہی تمام کتابوں کے مطالعہ کرنے کی انسانی زندگی میں وقت، موقع اور گنجائش. اس لیے انتہائی چھان پھٹک کر کتابوں کا انتخاب ہونا چاہیے. یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے کہ کتاب ایمان سوز اور اخلاق سوز نہ ہو، اس لیے کہ مطالعے کا غلط رخ بسا اوقات انسان کو ارتداد و ضلالت کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے.
کتابوں کے انتخاب کے سلسلے میں مولانا یعقوب رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل کرتے ہیں کہ جب کسی کتاب کے مطالعے کا ارادہ کرو تو پہلے اس کے نام کو دیکھو، اگر نام ہی اصل مضمون کے مناسب نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو، پھر تمہید کو دیکھو، اگر وہ کتاب کے مضمون کے مناسب نہیں ہے تو چھوڑ دو، اس کے مطالعے میں وقت ضائع نہ کرو، جب نام اور تمہید میں مناسبت دیکھ لو تو اس کتاب کا بغور مطالعہ کر لو۔ تو جس طرح کتابوں کے انتخاب کا مرحلہ بڑا نازک ہے، اسی طرح مطالعے میں ترتیب کی رعایت بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے مطالعے کے معیار کو بتدریج بڑھایا جائے، ایسا نہ ہو کہ نورانی قاعدہ تو پڑھی نہیں اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا، قرات سبع عشر کبیر شروع کر دیا، نہیں، تدریج اور ابتداء اور ترتیب سے چلے۔ اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ مطالعے کا طریقہ کار کیا ہو۔ تو آپ جانتے ہیں مطالعہ ایک خوبصورت گلشن کی مانند ہے، اس میں خوشبو بھی ہے، دل آویزی بھی ہے اور خاردار شاخیں بھی ہیں۔ ایک طرف جہاں مطالعے کی اہمیت مسلم اور افادیت قابل ذکر ہے، ساتھ ساتھ اس کے مواد میں انتہائی چاق و چوبندی ناگزیر ہے۔ اسی طرح اس کے طریقہ کار سے بھی واقفیت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کسی بھی کام کو اگر اس کے اصول و ضابطے سے کیا جائے تو وہ کارآمد اور مفید ثابت ہوتا ہے، ورنہ نفع تو درکنار، نقصان ضرور ہاتھ آتا ہے۔ یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ اس خیال سے مطالعے کو ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے کہ یاد نہیں رہتا، بلکہ مطالعہ ضرور کرتا رہے، کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے کہ مہندی میں سرخی پتھر پر بار بار گھسنے کے بعد ہی آتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مطالعہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی جلد محفوظ ہوگا اور تیز ہوگا، اس لیے کتب بینی کو سست روی یا یاد نہ رہنے کی وجہ سے ترک نہ کرنا چاہیے۔ مطالعے کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مطالعے کے ساتھ ساتھ حاصل مطالعے کو ذہن نشین کرنے کی تدبیر بھی ضروری ہے۔ علم و معلومات کی مثال ایک شکار کی سی ہے، لہذا اسے فوراً قابو میں کرنا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم ایک شکار کی مانند ہے، کتابت کے ذریعے اسے قید کر لو، اس لیے مطالعے کے دوران قلم کاپی لے کر خاص باتوں کو نوٹ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں ایک چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وہ نہیں ملتی، اب یا تو وہ سرے سے بات ہی ذہن سے نکل جاتی ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے وہ بات تو سرسری یاد رہتی ہے لیکن حوالہ دماغ سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مطالعے کے بعد حاصل مطالعے کی بھی بڑی اہمیت ہے، حاصل مطالعہ ہی آپ کا حاصل ہے، ورنہ تو بات لا حاصل ہے۔ مطالعے کے دوران جہاں اچھی کتابوں، خوشگوار فضا، مناسب مقام، موزون روشنی اور وقت کی تنظیم ضروری ہے، وہی طبیعت اور صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، یقیناً کتاب بہترین دوست ہے، جیسا کہ متنبی نے اس کو یوں واضح کیا ہے، وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ كِتَابُ، ایک اردو شاعر کہتا ہے حصول علم ہے ہر ایک فعل سے بہتر، دوست نہیں ہے کوئی کتاب سے بہتر۔ لیکن اس مبنی پر حقیقت کہاوت کو ٹیکنالوجی کی اس نئی لہر نے تبدیل کر کے موبائل فون بہترین دوست ہے میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس وقت نوجوان اور طلبہ جو پہلے اپنا وقت کتب بینی میں مطالعے میں گزارتے تھے، اب وہی وقت جدید آلات اور انٹرنیٹ میں ضائع کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس معاشرے سے مطالعے کا ذوق اور عادت ختم ہو جائے وہاں علم کی پیداوار، نسلوں کی بڑھوتری اور ملک و معاشرے کی بہتری بھی جاتی رہتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزو، جتنا آپ کا مطالعہ زیادہ ہوگا اتنی ہی آپ کی ذہنی صلاحیتیں بڑھیں گی۔ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے سے آپ کے پاس الفاظ کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا،
اور آپ کی تحریر و تقریر اور آپ کی گفتگو میں اس کا نمایاں اثر ظاہر ہوگا۔ اس لیے مطالعہ چاہے تھوڑا کریں مگر باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ کریں، روزانہ کریں۔ مداومت اور پابندی سے ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مطالعے کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔